بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے، تو وہ بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے۔ اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ الست بربکم، اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے، لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں، اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا، پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید، اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا۔ اگر اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں، فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں۔ اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے، آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی، کیونکہ وہ مورل لاز ہیں، وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ کسی نے حرام کا مال کھایا تھا، دنیا میں نہ بھی نکلے، اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو، آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں۔ وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہ حق ہڑپ کیا ہے، یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، نہ، کبھی نہیں معاف ہوں گی۔ آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن۔ 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش، 9 انچ زمین۔ یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے، یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کس لیے تھا۔ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے،
وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا۔ مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا۔ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو، نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے۔ یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں، تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے۔ کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو، لیکن یہاں دیکھ لیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، وہ بھی فارغ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا، جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا۔ یہ یاد رکھیے گا، معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ۔ جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو۔ اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور امریکہ، کتنے لوگ سکون میں ہیں۔ آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا ہے جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے، ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے، عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔
سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا. یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی. یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں. بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28. کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. اس آیت کے اندر 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت. وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا. پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے. اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی. اسی لیے سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 میں آپ دیکھیں گے کہ کافروں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا نا تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، اور وہ کمال کی چیز ہے. یہ قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جہاں پر 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ موقع ہے اور دوسرا ہے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر ہے 11. آپ کا یہ جو بلو مصحف ہے اس میں 469 نمبر پیج ہے. سورۃ المؤمن سورت نمبر 40، 40 نمبر سورت، آیت نمبر ہے 11. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرائم کا. فہل الی خروج من سبیل، تو اب یہاں سے بھی کہیں اور نکلنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ کہیں گے کہ جس طرح اے اللہ تو نے 2 زندگیاں 2 موتیں دی، تو اب کوئی اگلی سٹیج بھی آنے والی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں. لیکن اب تو کوئی سٹیج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تم نے انجام دیکھا ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دنیا کی زندگی میں اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کر دیتے تھے. وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراؤ تو تم بات مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اب حکم تو اس اللہ کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے. یعنی اب کوئی اس کے بعد سٹیج نہیں، یعنی یہی 4 سٹیجز ہیں. پہلی موت جو اللہ نے ارواح کو سلا دیا، اس کے بعد پہلی زندگی جب جسم دے کے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں ظہور ہوا، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کے کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بڑھاپے میں موت، اور اس کے لیے موڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی ہارٹ کے فیلئر سے مرے گا، کوئی گردوں کے فیلئر سے مرے گا، کوئی کسی شیر کے منہ میں چلا جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا. ایگزٹ ہر بندے کا اس دنیا سے، تو وہ دوسری موت ہوگی اس کی. اور پھر دوسری زندگی ہے قیامت والے دن، جس کے بعد موت نہیں آنی. بخاری میں حدیث ہے کہ میدان محشر میں لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کیا جائے گا. جنتی جو ہیں وہ گھبراتے ہوئے جنت کے کنارے آئیں گے
اور دوست کی خوشی کے ساتھ دوزخ کے کنارے آئیں گے کہ شاید ہمیں کوئی نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ندا دی جائے گی کہ ایک سرمنی ہو رہی ہے، آ جاؤ دیکھ لو. اور وہ سرمنی یہ ہوگی کہ موت کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب جو جنت میں خوشخبری ہے ان کو موت نہیں آنی، اور جو دوزخی ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اب عبرت کیا ہے؟ اب ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہیں کہ ان پہ بھی موت نہیں آنی. تو ان پہ ایسی مایوسی طاری ہوگی جو کبھی طاری نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی نا. سورہ الفرقان میں آتا ہے نا کہ وہ موت اللہ طرف مانگے گا، ایک نہیں ہزاروں موتیں آج مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. کیونکہ موت سے وہ سمجھیں گے کہ معاملہ ٹل جائے، تو موت نہیں آئے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو اللہ تعالیٰ بتا ہے پھر زندہ کر کے تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. آپ دیکھیں گے ابھی 4 رکوع مکمل نہیں ہوئے اور پورے قرآن کا خلاصہ، الہامی کتابوں کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، زندگی کا مقصد، سب کچھ سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوعوں کے اندر کور ہو گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک ویسے وہ ضعیف روایت بھی ہے نا المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام کے بارے میں کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن پرنسپلی یہ بات درست ہے کہ زمین و آسمان یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ایز اے اسپیشیز. سورہ ہود میں بھی آتا ہے، اور اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہم نے جتنا کچھ زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اور دیکھیں سر، ہر چیز انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ کسی چیز کا ذکر کریں، ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروف کریں گے کہ وہ انسان کی خدمت میں ہے. سورج انسان کی خدمت میں ہے. سورج کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور وہ بارش کی شکل میں ہم پہ برستا ہے. گلیشیئرز کی فارم میں برف باری ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اور وہ سٹوریج ٹینک ہیں اللہ کے. ورنہ سمندر سے اگر آپ کو یہاں پانی لانا پڑے 1000 کلومیٹر دور تو مصیبت نہ بن جائے. تو وہ فری میں وہاں سے پانی پہنچ رہا ہے شمالی علاقوں میں، وہاں پہ گلیشیئرز، اور پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیئر پگھلتے بھی ہیں. اگر آپ کو گلیشیئر پگھلانے پڑ جائیں تو کتنی انرجی چاہیے. آپ کے تو گھر کی گیس نہیں روٹی پکانے کے لیے پوری ہو رہی، ان گلیشیئرز کو کون پگھلا سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں دریا چلتے ہیں. سینکڑوں تربیلا ڈیم کے برابر تو پنجاب صرف زمین سے پانی نکال رہا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ڈیم ہے. اچھا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگ رہی ہیں. فصلیں نہ اگیں جانور نہیں کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر پانی نہ ہو اور اگر سورج نہ ہو. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے سورج پہ. صرف سورج ختم ہو جائے نا، خود بخود ساری زندگی روئے ارض سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ پودے اپنی خوراک ہی نہیں تیار کر سکیں گے. جب پودے مر جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے، تو انسان کیا کھائے گا؟ مٹی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ ختم. تو اللہ تمہارے زمین میں ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. وہ آگے چل کے پھر دعوت آ جائے گی کہ یہ جو پریویلیجز ہی نہیں صرف دے دیے گئے ہیں کہ لو جی جناب یاشی کرو، نہیں، اس کے گیس میں کچھ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہوں. سورہ ذاریات میں تو کھل کے مضمون ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، ٹوٹل اوبیڈینس. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا. فسواہن 7 سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ پورا بریک اپ پھر آگے جا کے سورہ ہود میں، سورہ حامیم سجدہ میں آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور جتنے ریسورسز رکھے۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ جو استوا الی السماء ہے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس کا بلند ہونا، اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اب میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہوا چاہتا ہے یہاں سے۔ یہ ہے امپورٹنٹ رکوع۔ پہلے 3 رکوعوں میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کور کیا۔ پہلے انسانیت کی جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ایڈریس کیا، کون کون سی، مؤمن، کافر اور منافق۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم کو اس اعتبار سے پیش کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو پیش کرو، تم عاجز آ جاؤ گے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کتاب کے اس کو بھیجنے والے نے اور ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ پھر بنیادی بات سے یعنی چیزوں کا آغاز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، اور اس کے بعد زمین پہ اس نے تمہیں بسایا ہے۔ یہ میریکل پلانٹ تمہارے لیے بنایا ہے، یہاں پہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ تم زندہ رہو۔ اور یہ تو میں موٹی موٹی ابھی باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے۔ سائنٹسٹ اسے کہتے ہیں فائن ٹیوننگ، ملینز آف فائن ٹیوننگ صرف روئے ارض کے اوپر ہیں، ملینز میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ ان میں سے 1 فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے نا، صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ڈسٹرب ہو جائے نا، تب بھی یہ زمین پہ ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے، یا بہت سردی ہو جائے گی یا بہت گرمی ہو جائے گی، دونوں شکل میں یہاں پہ کوئی نہیں زندہ چیز رہ سکتی۔ پھر یہاں پہ پانی کی فزیکل پراپرٹیز، ہر پراپرٹی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ کیمیکل پراپرٹیز، فضا کے اندر آکسیجن اور نائٹروجن کی جو مقدار ہے، پھر آکسیجن کی اپنی پراپرٹیز، صرف آکسیجن ہی آپ ختم کر دیں سب کچھ ختم۔ تو یہ ہر ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 60، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اب یہ چوتھا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی بات سے شروع کیا ہے جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، اس کو شروع میں رکھنے کی اب آپ کو حکمت بھی کلیئر ہو رہی ہوگی۔ قرآن میں کوئی صورت اس قابل نہیں ہے سورہ بقرہ کے سوا کہ اسے قرآن کے آغاز میں رکھا جاتا، کیونکہ جب آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک بلو پرنٹ تو کلیئر ہونا چاہیے یہ کتاب کیا کرنے جا رہی ہے، وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ اور اللہ کے پاس جو مصحف لوح محفوظ میں ہے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے بھی وہ اسی ترتیب پہ ہے جو ترتیب ہمارے پاس اب موجود ہے۔ اگرچہ یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، لیکن ترتیب مصحف بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہی ہے۔